فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ایک دعاؤں کا ایک بہت خوبصورت تحفہ لے کر آپ کے ساتھ یہاں پر پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں عمل ام داؤد اور حاجات کی قبولیت کی بشارت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول وہ حدیث کہ جس میں ام داؤد کو اس عمل کی تعلیم دی گئی، اس میں اس عمل کی اہمیت کے بارے میں آیا ہے کہ خدا آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، فرشتے اس کی حاجتوں کی قبولی کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا ثواب بہشت سے کم نہیں ہے۔ حوالہ ہے صدوق فضائل الشہر الثلاثہ 1396 قاف سواد صفحہ نمبر 34، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ عمل ام داؤد کی اثر پذیری شیخ طوسی رحم اللہ، سید ابن طاؤس رحم اللہ اور علامہ مجلسی رحم اللہ جیسے عظیم شیعہ علماء کے مطابق عمل ام داؤد مصیبتوں کے خاتمے اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے کاوشی در دعائے ام داؤد، صفحہ نمبر 82۔ آگے مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ بہجت رحم اللہ کی عمل ام داؤد کی تاکید۔ آیت اللہ بہجت رحم اللہ کے شاگرد حجت الاسلام بروجردی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت رحم اللہ فرماتے تھے کہ عمل ام داؤد کو صرف رجب کی 15 تاریخ ہی سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کوئی پریشانی اور مشکل درپیش ہو اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اور آئیے مزید جانتے ہیں اس عمل کے حوالے سے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخود نون خ واو دال کی اصفہانی رحم اللہ اور عمل ام داؤد کی تاکید کہ امام خمینی رحم اللہ کے استاد آیت اللہ شیخ حسن علی نخود کی رحم اللہ عمل ام داؤد کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ عمل ام داؤد کو ہرگز ترک نہ کرنا، خواہ طویل سورہ پڑھنے کے بجائے 1000 مرتبہ سورہ توحید جو کہ طویل سورہ پڑھنے کی نسبت آسان عمل ہے وہی پڑھ لینا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب چراغ راہ سالکان صفحہ 88۔ پھر چلتے ہیں مزید اگلے صفحے کی جانب۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اور عمل ام داؤد کی پابندی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا آیت اللہ شیخ تقی بہجت فرماتے تھے کہ جب میں نجف اشرف میں زیر تعلیم تھا تو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی انتہائی ضعیف و بوڑھے ہونے کے باوجود عمل ام داؤد روزہ رکھنے کے ساتھ پابندی سے انجام دیتے تھے۔ حوالہ ہے کتاب در محضر آیت اللہ بہجت صفحہ 73، مؤلف آقائے محمد حسین رخشاد۔ مزید جانتے ہیں، لکھا ہے آیت اللہ شیخ محمد علی عراقی رحم اللہ اور عمل ام داؤد، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد علی عراقی رحم اللہ جو امام خمینی رحم اللہ کے استاد اور مرجع تقلید تھے، فرماتے تھے کہ آیت اللہ شیخ محمد باقر عمل ام داؤد کے
پابند تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اسے حاجات پورا ہونے کے لیے بہت مجرب پایا ہے۔ حوالہ ہے کتاب یاد نامہ آیت اللہ العظمیٰ را کی، مؤلف حجت الاسلام رضا استادی، مرکز تحقیقات رایانہ ای قائیہ اصفہان۔ مزید آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین درکئی، دال رے کاف ہے، درکئی کی عمل داؤد کی ساری عمر پابندی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ آیت اللہ محمد علی جاویداں فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد حسین درکئی مستحبات و اعمال کے اس قدر پابند تھے کہ سید ابن طاؤس رحمہ اللہ کی کتاب اقبال الاعمال کے تمام اعمال اور عمل داؤد کی ساری زندگی انہوں نے پابندی کی۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ داؤد کون تھی۔ آئیے یہ تفصیلات جاننا بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ داؤد عبداللہ بن ابراہیم کی بیٹی اور حسن مثنیٰ کی زوجہ تھی۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے کہ امین آیان الشیعہ 1406 یعنی 1406 قاف اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 اپنے بیٹے داؤد کی نسبت سے داؤد کے نام سے مشہور ہوئیں، اور یہاں پر بھی وہی حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، اور یہ تمام کچھ تفصیلات جاننے کے بعد ہم چل رہے ہیں واقعہ دعائے داؤد پہ۔ یہ واقعہ یہاں پر لکھا ہے کہ شیخ صدوق رحم اللہ کی کتاب فضائل الشہر الثلاثہ، 3 مہینوں یعنی کہ رجب، شعبان اور رمضان کے فضائل، اور سید بن طاؤس رحم اللہ کی کتاب اقبال الاعمال میں عمل داؤد کا واقعہ نقل ہوا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے داؤد کے بیٹے داؤد کو عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کے حکم پر گرفتار کر کے عراق لے جایا گیا، جس کے بعد مدتوں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ داؤد اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کافی دعائیں مانگتی ہیں اور مختلف لوگوں سے اس حوالے سے مدد لیتی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک دن داؤد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہیں۔ اس موقع پر امام صادق علیہ السلام داؤد سے ان کے بیٹے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ داؤد مذکورہ واقعے کو امام کی خدمت میں بیان کرتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام داؤد کو رجب کے ایام بے زواد میں عمل داؤد بجا لانے کا حکم دیتے ہیں۔ حوالہ ہے صدوق فضائل الشہر الثلاثہ 1396 قاف صفحہ 33 و 34، سید بن طاؤس اقبال الاعمال 1376 شین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241 اور 242۔ پھر لکھا ہے کہ داؤد کہتی ہیں کہ اس عمل کے چند دنوں بعد ان کا بیٹا داؤد گھر لوٹ آیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 15 رجب کے دن ہی رہا ہو گئے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے صدوق فضائل الشہر الثلاثہ 1396 قاف صفحہ 33 اور 34، سید بن طاؤس اقبال الاعمال 1376 شین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250 اور 251۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب ہم عمل داؤد کا مفصل طریقہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے ماہ رجب کے ایام البیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھا جائے۔ 15ویں تاریخ کو غسل کر کے اس کے بعد ایک ایسی جگہ جہاں بیٹھ کر نماز ظہر و عصر کو خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لائے، جہاں نہ کوئی چیز انسان کی توجہ ہٹا سکے اور نہ کوئی شخص اس سے گفتگو کر سکے۔ بعد نماز قبلہ رخ ہو کر ان سورتوں کی تلاوت کرے: 100 مرتبہ سورہ حمد، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ سجدہ، سورہ شورا،
سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ انشقاق، اور اس کے بعد قرآن کے آخر تک تمام صورتوں کی ایک ایک بار تلاوت کرے، اور آخر میں دعائے استفتاح یا دعائے ام داؤد پڑھی جائے۔ اس تمام صفحے پہ جو لکھا ہے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے۔ شیخ طوسی مصباح المتحجد 1411 قاف، جلد نمبر 2 صفحہ 807، اور کف امی المصباح 1405 قاف، صفحہ 530 اور 31، اور پھر لکھا ہے کف امی البلاد الامین 1418 قاف، صفحہ نمبر 180۔ اور آئیے اب عمل ام داؤد، جہاں پر ہیڈنگ مزید لکھی ہے، تفصیلات مزید جانتے ہیں۔ 13ویں رجب کی رات، یہاں پر سب سے پہلے سب ہیڈنگ ہے کہ 13ویں رجب کی رات، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان کی 13ویں شب میں 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے۔ 14ویں شب میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے، اور 15ویں شب میں 6 رکعت نماز 2 کر کے اسی طرح سے پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس طریقے سے یہ 3 نمازیں بجا لانے والا ان تینوں مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل کرے گا، اور سوائے شرک کے اس کے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ساتھ ہی ہے کہ 13ویں رجب کا دن، یہ ایام بیض کا پہلا دن ہے۔ اس دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص عمل ام داؤد بجا لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 13 رجب کا روزہ رکھنا ضروری ہے، بنابر مشہور عام الفیل کے 30 سال بعد اسی روز کعبہ معظمہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ 15ویں رجب کی رات، آئیے اس رات کو کیا کرنا ہے جانتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ نمبر 1، غسل کرے۔ 2، عبادت کے لیے شب بیداری کرے جیسا کہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ 3، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ 4، 6 رکعت نماز بجا لائے جس کا ذکر 13ویں کی شب میں ہوا ہے۔ 5، 30 رکعت نماز کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نماز کی بڑی فضیلت نقل ہوئی ہے۔ 6، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ الحمد، توحید، سورہ الفلق والناس، آیت الکرسی اور سورہ قدر میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ پڑھیں، اور نماز کا سلام دینے کے بعد 4 مرتبہ کہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا تخذوا من دونہ ولیا۔ وہ خدا جو میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا اور نہ اس کے سوا کسی کو اپنا سرپرست بناتا ہوں۔ اس کے بعد جو ذکر و دعا چاہے پڑھے۔ نماز کا یہ طریقہ سید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، لیکن شیخ نے مصباح میں داؤد بن سرحان کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نماز کا ایک اور طریقہ بیان کیا ہے۔ 15 رجب کی شب میں 12 رکعت نماز ادا کرے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھے، اور نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک 4 مرتبہ پڑھے، اور پھر 4 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کے ترجمہ کہ خدا پاک ہے اور حمد خدا ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بزرگ تر ہے۔
اس کے بعد کہے اللہ ربی لا اشرکو بہی شیئن وما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ ہی پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ بلند قوت و بزرگ خدا سے ہے۔ نیز 27 رجب کی شب میں بھی یہی نماز بجا لائے۔ اور اب آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 15 رجب کا دن، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ نمبر 1، غسل کرے۔ 2، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ ابن ابی نصر سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں کس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، تو آپ نے فرمایا کہ 15 رجب اور 15 شعبان کو یہ زیارت کیا کرو۔ 3، نماز حضرت سلیمان بجا لائے کہ جس کا ذکر رجب کی پہلی شب کے اعمال میں گزر چکا ہے۔ 4، اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے اور نماز کا سلام دینے کے بعد ہاتھ پھیلا کر کہے اللہم یا مذل کل جبار ویا معز المؤمنین انت کہفی حین تعین المذاہب وانت باری خلقی رحمتا بی وقد كنت عن خلقي عنيا ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المفضوحين يا مرسل الرحمة من معادنها ومنشي البركة من مواضعها يا من خص نفسه بالشموخ والرفعة فأولياؤه بعزة يتعززون ويا من وضعت له الملوك نير المزلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون أسألك بكينونيتك التي اشتققتها من كبريائك وأسألك بكبريائك التي اشتققتها من عزتك وأسألك بعزتك التي استويت بها على عرشك فخلقت بها جميع خلقك فهم لك مذعنون أن تصلي على محمد وأهل بيته۔ ترجمہ، اے میرے معبود، اے ہر سرکش کو سرنگوں کرنے والے اور مومنوں کو عزت دینے والے، تو ہی میری پناہ ہے جب راستے مجھے تھکا کر رکھ دیں، اور تو ہی اپنی رحمت سے مجھے پیدا کرنے والا ہے جبکہ تو میری پیدائش سے بے نیاز تھا، اور اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہونے والوں میں ہوتا، اور تو ہی دشمنوں کے مقابل میری نصرت کر کے مجھے طاقت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں رسوا لوگوں میں سے ہوتا۔ اے اپنے خزانوں سے رحمت بھیجنے والے اور بابرکت جگہوں سے برکت ظاہر کرنے والے، اے وہ کہ جس نے خود کو بلندی اور برتری کے ساتھ خاص کیا، پس اس کے دوست اس کی عزت کے ذریعے عزت دار ہیں، اور اے وہ جس کی غلامی کا طوق بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے اور اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری آفرینش کے واسطے سے جو تو نے اپنی بڑائی سے ظاہر کی، اور سوال کرتا ہوں تیری بڑائی کے واسطے سے جسے تو نے اپنی عزت سے نمایاں کیا، اور سوال کرتا ہوں تیری عزت کے واسطے سے کہ جس سے تو نے اپنے عرش پر حاوی ہے، پس اسی سے
تو نے ساری مخلوق کو پیدا کیا جو سب تیرے فرما بردار ہیں، کہ یہ کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر رحمت نازل فرما۔ روایت میں ہے کہ جو بھی غمزدہ یہ دعا پڑھے گا خداوندہ اس کا غم و اندوہ دور فرمائے گا۔ سامعین، یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے جو پڑھنا ہے اگلی ریکارڈنگ میں، اگلی نشست میں میرے ساتھ رہیے، ہم مل کر اپنی دعا کو جاری رکھیں گے۔